ایک صاحب کسی بیوہ سے شادی کر رہے تھے, اس بیوہ کا کوئی بیچاری کا پوچھنے والا نہیں تھا. ایسی بیوائیں بہت ہیں مارکیٹ میں. وہ دوسری شادی کر کے اس کا گھر بسا رہے, اور اس بیوہ کا بیان یہ تھا کہ اگر یہ مجھ سے شادی نہ کرتا میں لازمی زنا میں مبتلا ہو جاتی. دفتر میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو کہ یار اس کا شوہر تو مر گیا, جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی. تو میرے پاس آئے, میں تو الٹے مشورے لوگوں کو الحمدللہ دیتا رہتا ہوں. میں نے کہا یار آپ کو اگر پسند ہے تو آپ شادی کر لو. اس نے کہا میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے. میں نے کہا مرنے دو اس کو, آپ کو گناہ بولو, اس کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ کرو. آپ حقوق میں کوتاہی نہ کرو. آپ بولو بھائی اس سے شادی کر کے میں تمہیں بھولوں گا نہیں, تمہارا خرچہ پانی کم نہیں ہوگا, پورا انصاف ہوگا. بلکہ میں نے کہا اور زیادہ پروٹوکول دو تھوڑا سا اس کو. لیکن ایک شریعت کا حکم ہے, ایک عورت مر رہی ہے, زنا میں مبتلا ہو رہی ہے, کوئی اس کا رشتہ نہیں آ رہا, اب ایک بات طے ہو گئی ہے, آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے, الگ گھر بھی دے سکتے ہو, پھر بھی اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو یہ میں نے دوسری شادی کی مثال جو دی ہے نا, یہ بات سمجھا, اور فقہا نے یہ لکھا ہے. اصل میں اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں. دوسری شادی تو بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں میں. اصل میں اصول کہ آپ اگر صحیح کرنے جا رہے ہیں اور وہ صحیح کرنا بہت ضروری بھی ہے, یا تو ہے نا بہت ضروری نہ ہو, پھر ٹھیک ہے لوگوں کی رعایت کرو. ہر فرض کا, ہر اچھا کام کرنے کا نہیں ہوتا, بعض دفعہ اچھے کام میں نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ یار کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, تھوڑا بہت ثواب ہے نا, تو ثواب میں نقصان بھی ہو رہا ہے تو چھوڑو اتنا کام کرو